کیا محرم الحرام صرف سوگ اور ماتم کا مہینہ ہے؟ کیا حضرت امام حسین کی قربانی صرف ایک فرقے کے لیے تھی؟ کیا تعزیے، زنجیر زنی اور سینہ کو بھی اسلام کا حصہ ہیں؟ اگر آپ ان سوالوں کا سچا جواب چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم بتائیں گے کہ محرم کی حقیقت کیا ہے، حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور کن چیزوں سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو آئیے سنیے، سمجھیے اور دین کی اصل روح کو جانیے۔ یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ محرم الحرام کی حقیقت۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن نے اشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، فسق و فجور، گناہ سے زیادہ پرہیز کرنا لازم ہے۔ کربلا کا واقعہ اور اس کا صحیح اسلامی موقف۔ محرم کا تذکرہ واقعہ کربلا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ بلا شبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی عظیم قربانی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے مطابق ہم حضرت امام حسین سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو ظلم ہی کہتے ہیں، مگر ہم دین میں نئی رسمیں، نوح ماتم، خود کو مارنا یا غم کا مستقل ماحول بنانا جائز نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے نعرے لگائے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسنون اعمال۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ فرمایا، عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ اس لیے بہتر ہے 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ۔ یہ مہینہ تقوی، صبر، صلہ رحمی اور اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ اہل سنت کے مطابق محرم میں ناجائز اعمال۔ نمبر 1، ماتم، سینہ کو بھی، زنجیر زنی۔ دین اسلام ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ماتم اور خود کو زخمی کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 2، محرم کو سوگ کا مہینہ بنانا، پورے مہینے کو غم و افسوس کا مہینہ سمجھنا، شادی بیاہ نہ کرنا، سیاہ لباس پہننا، چراغ بجھا دینا، ان سب کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 3، نوحہ خوانی اور تعزیہ بنانا۔ یہ سب چیزیں بدعت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین سے ثابت نہیں۔ نمبر 4، فرقہ وارانہ تقریریں اور نفرت آمیز گفتگو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے محترم و مقدس ہیں، کسی کے خلاف زبان درازی جائز نہیں۔ پیغام کربلا اہل سنت والجماعت کے مطابق، کربلا کا پیغام ظلم کے خلاف اٹھنا، دین پر قربان ہونا اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی وہ اسلام کو بچانے کے لیے دی، نہ کہ کسی اقتدار کے لیے۔ خلاصہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ناجائز و بدعت اعمال، ماتم و سینہ کو بھی، تعزیے و نوحہ خوانی، صحابہ پر تنقید، شادیوں پر پابندی، یہ اعمال ناجائز ہے۔ اور جائز و مستحسن اعمال، عاشورے کے روزے، دعا، ذکر، صبر، محبت اہل بیت، صلہ رحمی، صدقہ۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ محرم ہمیں تقوی، صبر اور قربانی کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ غم، بدعت اور فرقہ واریت کا۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، قرآن و سنت سے جڑیں اور اہل بیت و صحابہ کرام سے محبت کریں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو